السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں سوال ہے کہ اگر کوئی مرد ذی الحجہ میں لا علمی کی بنا پر بال کٹوا لے یا شیو بنوا لے تو کیا اسے کفارہ دینا ہوگا؟ دیکھیے، وہ واضح ہونا چاہیے کہ یہ بال کٹانے کی ممانعت یا ناخن تراشنے کی ممانعت اس شخص کے لیے ہے جو قربانی کرنے کی نیت کر چکا ہو۔ قربانی کرنے کی جو نیت کر چکا ہو اس کو اول ذی الحجہ سے یا جب سے اس نے نیت کی ہے قربانی کی تو نہ بال کٹوائے نہ ناخن ترشوائے۔ یہ ہے اصل مسئلہ، جب تک کہ قربانی نہ کرے۔ پورے ذی الحجہ میں اس کو ایسا نہیں پابندی ہے، بلکہ قربانی کرنے تک یہ پابندی ہے اس شخص کے لیے جو قربانی کرنے کی نیت رکھتا ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث پیش کی جا چکی ہے، جو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کہ جو ہے من رأى ہلال ذی الحجہ واراد ان یضحی فلا یاخذ من شعرہ ولا من اظفارہ حتی یضحی، کہ جو شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے اور اس کو قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو نہ تو اپنے بال کٹوائے اور نہ ہی اپنے ناخن ترشوائے۔ تو بال اپنے کاٹنا اور ناخن تراشنا یہ جو ہے اس شخص کے لیے منع ہے جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، قربانی کا ارادہ رکھتا ہے۔ لیکن اگر قربانی کا ارادہ نہیں ہے تو یہ پابندی نہیں ہے، قربانی کا ارادہ نہیں ہے تو یہ پابندی اس کے لیے نہیں ہے۔ یہ واضح ہونا چاہیے، یہ چیز جو ہے واضح رہے کہ سب کے لیے پابندی نہیں ہے، صرف قربانی کرنے والوں کے لیے پابندی۔ اور اگر انسان نے یہ پابندی نہیں کی تو اس کی قربانی متاثر نہیں ہوگی، قربانی اس کی صحیح ہے، اس کی قربانی صحیح ہے، لیکن اس نے حکم کی مخالفت کی ہے، اس لیے اس مخالفت کی وجہ سے اس کو توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ اس کے لیے کفارہ نہیں ہے، اس کے لیے توبہ اور استغفار ہے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے کہ اس سے مخالفت ہو گئی، غلطی ہو گئی ہے۔ یہ ہے اصل مسئلہ، اس پر کوئی کفارہ عائد نہیں ہوتا ہے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔